قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بارگاہ الہی میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ میں محمد روزانہ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت میں ہے، اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیوں کیا کرتے تھے؟ اس کے علماء نے بہت سے جواب دیے۔ پہلا جواب، مثلاً یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی استغفار ہو، طاعت کے بعد بھی استغفار کرنا مستحسن ہے، کہ اطاعت خداوندی بالکل صحیح طور پر کون کر سکتا ہے؟ اس میں جو خامیاں اور کمزوریاں ہوں تو اس کو استغفار سے دور کیا جاتا ہے۔ محدثین نے ایک اور جواب بھی دی ہے۔ دوسرا جواب امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ میں معصوم ہونے کے باوجود استغفار کرتا ہوں، تم سے تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں، تو تم تو بدرجہ اولا استغفار کی کثرت کرو، تمہیں تو استغفار کی اور زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ ایک اور جواب بھی محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کے دل میں ہر وقت اللہ تعالی ہی کی ذات رہے، آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے۔ کبھی کبھار آپ اپنے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین وغیرہ کے ساتھ ہوتے تو اس وقت ایک قسم کا جو ان کی گفتگو میں جو وقت صرف ہوتا تو آپ اس وقت سے بھی بے چین ہو جاتے اور پھر اس پر استغفار فرماتے۔ تو یہ کیا تعلیم ہمیں ملی؟ ہمیں یہ تعلیم ملی کہ ہم بھی استغفار کی کثرت کریں۔ میں نے گزشتہ درس میں سے استغفار کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب قرآن مجید کو دیکھو تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو، اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف دل سے توبہ کرو۔ اور توبہ کا ہے کیا؟ توبہ کا لفظی معنی تو لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حسن بصری توبہ نصوح کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ اعمال پر نادم ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم کرے، اس کو توبہ نصوح کہتی ہے۔ امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے توبہ نصوح کا معنی یہ ہے کہ آدمی زبان سے استغفار کرے اور دل سے نادم ہو اور بدن کے اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے رکھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے اور ان کی بات کو سب پر جامع کہا ہے۔ حضرت علی نے توبہ نصوح میں 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اپنے گزشتہ برے اعمال پہ ندامت اور جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیے تھے اس کو قضا کرے، کسی کا مال ظلماً لیا ہے تو اس کو واپس کرے،
نمبر 4، کسی کو زبان یا ہاتھ سے ستایا ہے تو اس سے معافی مانگے، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم ہو۔ اور نمبر 6، جس طرح گناہ کر کے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھا ہے، اب وہ اپنے نفس کو اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے، یعنی نافرمانی کر کے جو وقت گزارا ہے اب وہ فرم برداری کی حالت میں بھی وہ ایسا وقت گزارے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی، ایک تو استغفار پڑھنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور توبہ نصوح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔